میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے من تسرک اذا ابصرت، جب تمہاری نظر بیوی کی طرف اٹھے تو اس کی نیکی، اس کی خشیت، اس کے تقوی، اس کے سلیقہ شعاری، اس کے ادب و آداب، اس کی تہذیب، اس کی سنجیدگی، اس کا وقار، اس کا ڈھنگ، اس کا متانت کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیسی بہترین نعمت دی، کیسے ادب و آداب ہیں اس کے اندر، کیسے اللہ نے اس کو عقل سے نوازا، یہ معاملات کو کیسے اچھی طرح سجانے والی ہے، جب بھی حکم کرے تو کھانا حاضر کرنے والی ہے، بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی ہے۔ حسن بھائی تھوڑا ساؤنڈ آف کرو، باہر کا مائک بند کرو، کیا ضرورت ہے باہر کا مائک ڈالنے کی، ہے نا اتنا۔ میں عرض کر رہا تھا بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی ہو، تمہارے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ ہے سب سے بہترین عورت۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، خاوند کے خفا ہونے پر جو عورت خاوند سے کہتی ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نہیں سوؤں گی، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ایسی عورت جنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملہ بہتر ہے، اور میں اپنی بیوی کے بارے میں بہت بہتر ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہتر تھے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ گھر میں کیسے تھے؟ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان فی محنت اہلی اے فی خدمت اہلی، ہم بیویوں میں سب اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، لیکن اتنا اچھا ماحول ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ جب اونٹ پر سوار ہو رہے تھے تو اپنا گھٹنا آگے کر کے مومنوں کی ماں سے کہا کہ یہاں پر اپنا پیر رکھ کر اونٹ پر چڑھو، سوار ہو جاؤ۔ یہ تواضع کی نشانی ہے میرے دوستو۔ اسی لیے فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے، انہی میں سے ایک وہ عورت ہے جس سے اس کا شوہر خوش نہ ہو۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن تو جاتا ہے انسان، اصل آنکھوں کا تارا وہ ہوتا ہے جو بیوی کی آنکھوں کا تارا ہو۔ لیکن اللہ مجھے اور آپ کو سب مرد و عورت کو معاف کرے، کمی کوتاہی مردوں میں بھی ہوتی ہے، کمی کوتاہی عورتوں میں بھی ہوتی ہے، دونوں بھی اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسلام نے، شریعت نے تو توازن پیش کرتی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہی، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک شخص نے
مسئلہ سن لیا تھا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقۃ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ پہلا میں جا کر اپنی بیوی کو پیش کروں گا، اس کو خوش کر دوں گا۔ اس نے یہ لے جا کر نکلا اور چاند کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بیوی سے، ارأیت القمر، تو چاند کو دیکھ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، قالت ما اہلہا، کیا ہی بہترین روشنی ہے۔ اس نے پھر بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، انتی احلی من القمر، تم تو چاند سے بھی خوبصورت ہو۔ وہ بھی نیک خاتون تھی۔ اس نے کہا، لا، نہیں، بل انت جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزا خیر دے، تم چاند سے بھی زیادہ بہتر تم ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر لیا تو نیکی مل گئی۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ پھر دوسرے شخص نے یہ دیکھ کر کہا، یہ نیکی مجھے بھی کرنی چاہیے۔ اس نے یہ لے کر نکلا، بیوی سے کہا، ارأیت القمر، کہ تم چاند کو دیکھی؟ وہ تھوڑا ٹیڑھی مزاج والی تھی۔ وہ بیوی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، هل تعتقد اننی اعمی، کیا تم مجھے اندھی سمجھ رہے ہو؟ اب لے لو نیکی، کیا کریں گے؟ آپ وہاں زبان بھی کنٹرول میں نہ ہو تو نیکی کہاں ملے گی؟ اگر خاموش بھی رہتی تو بیچاری نیکی مل جاتی تھی۔ اور یہاں مصیبت یہ ہے کہ اتفاق سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مولانا کوئی وظیفہ دے دو۔ اچھا جی، کس لیے؟ کہتے ہیں میرا خاوند گھر آتا ہے تو لڑائی بہت کرتا ہے، ایسا وظیفہ دے دو کہ اس کی زبان نہ کھلے، بند ہو جائے۔ خیر، کافی باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ پھر ایک مولانا نے کہا، میں عمل تو بولتا ہوں لیکن معاملہ تھوڑا مشکل ہے۔ کہا، کیا سخت ہے؟ کہا، میں تم کو تعویذ دیتا ہوں، جس وقت خاوند گھر میں پہلا قدم رکھے تو تم جلدی سے تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھ لینا ہے، اور جتنا زور سے دباؤ گی اتنا اس کی زبان بند ہوگی۔ اس نے کہا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ روزانہ یہ کام کرتی رہی، 7 دن تک یہ کام کری۔ اس کے بعد کہا، حضرت میرا خاوند بات نہیں کر رہا ہے، مچو بن کر بیٹھا ہے۔ حضرت نے کہا، تم بولتی تو وہ بولتا تھا، تم ہی نہیں بولی تو وہ کہاں سے منہ کھولے گا؟ تو بات تو وہی ہوئی۔ جب اپنے آپ کو قابو میں کر لیا تو کوئی غصہ بھی نہیں کرے گا، کوئی جھگڑا بھی نہیں کرے گا، کسی کی بات کسی کو کڑوی بھی نہیں لگی۔ کبھی یہ زیادتی مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، چاہ کر مرد ان کو طعنہ دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ کمی کوتاہی مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ سب کی حفاظت کرے اور سب کو نیک ہدایت دے۔ ایک بات یاد رکھو، شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست ہو نہیں سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کریں گے تو زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ اس بات کو دماغ کے اندر اتار لینا چاہیے کہ نسل انسانی کی بقا اور افزائش کا آسان اور فطری ذریعہ نکاح ہے۔
نکاح ایسا عمل ہے جو صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ شریعت محمدیہ میں اسے ایک عبادت کا درجہ دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہماری شادی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کے شرعی اعمال کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کے شرعی اعمال صرف 6 ہیں، 2 فرائض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرائض یعنی یہ 2 بہت ضروری ہے، ایجاب اور قبول، 2 گواہ، اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک ہے واجب، یعنی مہر کا متعین کرنا، مہر کا دینا واجب ہے۔ اور 3 سنتیں ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھنا اور کھجوروں کا تقسیم کرنا، ولیمہ کا کرنا، یہ تینوں سنتیں ہیں۔ یہی ہے شادی کے شرعی اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ بہت کم ہو۔ مسند احمد کے حدیث میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں شادیوں میں کیسے بے فضول خرچی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ سب جو لائٹنگ لگائے ہیں، یہ پھول یہاں پر لگائے، کیا ضرورت تھی؟ کس کو کام آتی ہے یہ؟ کون اس کی خواہش کرتا ہے بتاؤ؟ آپ حضرات بھی یہاں سے نکلتے ہوئے یہی پیغام لے کر جائیں کہ شادی کی سب رسمیں ختم کرے، ہندوانہ رسم و رواج، جہیز، مہندی، بارات وغیرہ وغیرہ کے بجائے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دے، مسجد میں نکاح کرے اور سادگی سے دعوت ولیمہ کا اہتمام کرے۔ یقین جانیے کافی مالی اور نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آج امت ایسے رسومات، ایسے بدعات جو شریعت کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو اختیار کر کے خوش ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول کو ناراض کرتی ہے، تو کمائی کے اندر بھی بے برکتی آتی ہے، مالی پریشان بھی ہوتے ہیں، نفسانی پریشان بھی ہوتے ہیں، پھر انسان شکوہ شکایت کے شکار ہو جاتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو، ہماری فضول رسموں نے زنا آسان اور نکاح کو مشکل بنا دیا۔ بہت دل کی بات کہہ رہا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نکاح کو آسان بنائے، زیور، جہیز، مہندی کی لعنت کو ختم کرے، نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکیں۔ میرے دوستو، شادی سے متعلق بہت سے غلط تصورات معاشرے میں اس طرح جڑ پکڑ چکے ہیں کہ ان کی اصلاح بظاہر بہت مشکل ہے۔ ان کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے آپ پر بہت سی خود ساختہ پابندیاں عائد کر لیے ہیں، اور شادی جیسے آسان مسائل کو بھی مشکل سے مشکل مسائل بنا دیے۔ یہ خود انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں شادی کے لیے صرف نکاح اور ولیمہ ہے۔ نکاح کے بعد صرف گھر کے چند افراد یعنی دولہا اور اس کے ماں باپ دلہن کو اپنے گھر لے جائیں۔ بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
بیٹی والوں پر ظلم مت کریں، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا باعث ہوگا۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی لڑکی سے عقد کی خواہش ظاہر کرے اور لڑکی کا باپ جواب دے کہ مجھے معاف کیجیے، آپ مالی اعتبار سے میرے ہم رتبہ نہیں۔ بیٹھیے، کیوں کھڑے ہیں؟ اور جعفر صادق رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، شادی میں کفو یہ ہے کہ مرد پاک دامن اور بیوی کا خرچ پورا کرنے پر قادر ہو۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں آپ کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی ہونے والی بیوی یا آپ کا ہونے والا شوہر آپ کی آنے والی نسل کو سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے شادی کرتے وقت لڑکی یا لڑکے کی دینداری اور اخلاق کو دیکھیں، دولت اور حسن کو نہ دیکھیں۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو غلط کاریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ سے نفس قابو میں رہتا ہے اور دل کے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے سے اور نظر کے پراگندہ ہونے سے حفاظت ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ نکاح کی وجہ سے نیک اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ نیک کام کریں گے اور والدین کے حق میں دعا کرے گی تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بال بچوں والے آدمی کی عبادت کا ثواب بنسبت غیر شادی شدہ کی عبادت کے زیادہ ہوتا ہے، تو اس ثواب کے زیادہ ملنے کی بھی نیت کرے۔ نکاح کی وجہ سے جتنی اولاد ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کا سبب ہوگا اور آپ علیہ السلام اس پر فخر فرمائیں۔ خدا پاک ایسی اولاد عطا فرمائے جو عورت دعوت اللہ کی محنت کرے، اس سے امت کو بھی دینی نفع ہوگا اور والدین کے لیے بھی اجر عظیم کا سبب بنے گا۔ اگر چھوٹے بچے مر گئے تو والدین کے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ کا سبب بنے گا۔ اسی لیے اس کا نام نکاح رکھا گیا، اور نکاح کہتے ہی اس چیز کو کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک جان بن جائے، جیسا کہ نیند آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتی ہے، اسی طرح دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائیں، یہی نکاح ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں زیادہ تر نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، مگر محبت کے بعد نکاح بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ نکاح آدھا دین ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھانا چاہیے جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے یا معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ یہ دین ہے، آدھا دین ہے، اور آدھے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو سمجھ چاہیے اس سمجھ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے عطا فرمائے۔